نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأينا بالخلق الأول بل هم في نفس من خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يعن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق فطال عليهم الأمد وكثير منهم فاسقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمين. محترم حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی
عظمت و بزرگی لائق و سزاوار ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو تنہا اس کائنات کا خالق ہے، جو اکیلا ہمارے تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، مالک الملک ہے۔ تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے کہ جس کی نعمتوں کو، جس کی احسانات کو اگر ہم شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، احسانات کو اگر شمار کرنا چاہو، گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ سمندر کے اندر جتنا پانی ہے سب کو اگر سیاہ بنا دیا جائے، اور دنیا کے اندر جتنا پیڑ پودا درخت ہے سب کو اگر قلم بنا دیا جائے اور اس اللہ رب العالمین کی تعریف کرنا چاہیں تو کم ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو، احسانات کو اگر شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں تمام انبیاء کرام کے ہستیوں پر، بالخصوص بالعموم ہمارے اور آپ کے آخری نبی امام کائنات سید الانبیاء تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم دوستو، ابھی میں نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ڈانٹ رہا ہے۔ ڈانٹنے کا انداز کیا ہے؟ کوئی بڑا اگر کسی چھوٹے کو ڈانٹ رہا ہے اور چھوٹا اگر غلطی کرتا ہے اور بڑا ڈانٹ رہا ہے تو چھوٹا کیا کرتا ہے؟ خاموش ہو کر سنتا ہے۔ اور یہاں کون ڈانٹ رہا ہے؟ وہ ڈانٹنے والا ہستی کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ڈانٹ رہا ہے اور ڈانٹنے کا کیا انداز ہے؟ اللہ اکبر۔ سورۃ الحدید میں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، اے میرے ایمان والے بندو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے ایمان والوں، کہ ابھی وہ سمے نہیں آیا ہے، وہ ٹائم نہیں آیا ہے، وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے دل اللہ کے کلام کو سن کر پگھل جائیں، اللہ کا کلام کو سن کر، قرآن کو سن کر، قرآن کی آیتیں سن کر تمہارے دل پگھل جائیں، نرم ہو جائیں، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ اللہ رب العالمین ایمان والوں کو ڈانٹ رہا ہے کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اے میرے ایمان والے بندو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، اے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کہ اے ایمان والوں کہ ابھی وہ سمے نہیں آیا ہے، وہ وقت نہیں آیا ہے، وہ سمے نہیں آیا ہے، وہ ٹائم نہیں آیا ہے کہ تمہارے دل اللہ کے کلام کو سن کر پگھل جائیں، تمہارے دل اللہ کے کلام کو سن کر نرم ہو جائیں۔ اور مومن کا پہچان کیا ہے میرے بھائیو؟ اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور ان کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جب ان کے سامنے قرآن کو پڑھا جاتا ہے، زَادَتْهُمْ ایمانا، تو ان کی ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ زیادہ ہو جاتا ہے، ایمان بڑھ جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ کس پر بھروسہ کرتا ہے؟ ان کو ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ اللہ پر
بھروسہ کرتا ہے، وہ تعویذ نہیں پہنتا ہے، وہ ہر وقت اللہ کا خوف اپنے دل کے اندر. اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. اور فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ. اب اس کا کیا مطلب ہے کھڑا ہونے سے ڈر گیا؟ اس کو ہم ڈسپلن کر دیتا ہوں، اس کو آسان لفظ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. کیا کہا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے خواہشات کو اللہ کے لیے اس لیے کہ چھوڑ دیا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ہاں جواب دینا ہے. اگر اس ڈر کی وجہ سے اگر اس نے گناہ کا کام کو چھوڑ دیا، اس کے ہاتھ میں وہ طاقت ہے کہ وہ گناہ کا کام کر سکتا ہے، لیکن کس لیے نہیں کیا؟ کہ ہمیں قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہمیں اس کے پاس حاضر ہونا ہے، اس کے پاس ہم اپنا منہ لے کر جائیں. کیا لے کر جائیں؟ ہم اس کو دکھانا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. وہ اپنے خواہشات کو کہ اللہ کا رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اور اپنے خواہشات کو اللہ کے لیے، آخرت کے لیے کہ ایک دن ہمیں مرنا ہے، اس ڈر کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے اگر اس نے گناہ کو چھوڑ دیا تو اس کا کیا مرتبہ ہے؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ان کے لیے جنت ہے. اس کے بعد کہتا ہے وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ. اے میرے مسلمان بندو، اے میرے مومن بندو، تم یہودیوں کی طرح نہ ہو جانا، تم عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا. ان کو کتاب دی، تورات دی، انجیل دی، موسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا، عیسیٰ کو رسول بنا کر بھیجا. فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ. ان کے رسولوں کے گزرنے کے بعد 100 سال کے بعد، 200 سال کے بعد ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو گیا. فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ. ان کے دل سخت ہو گئے، ان کے دل پتھر کی طرح ہو گئے. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. اور ان کی اکثریت، ان کی میجورٹی گناہوں میں مبتلا ہو گئی. یہ آیت صحابہ اکرام کے سامنے نازل ہو رہی ہے. میرے بھائی، صحابہ اکرام رسول کے مشن کو آگے بڑھاتے تھے، اور آج ہم جسدی کے چکر میں پڑیں گے. ہمارے پاس بات ہے، زبان ہے، تقریریں ہیں، نعرے ہیں، جلوس ہے. ان کے پاس قربانیاں ہے، خون ہے، گردنیں ہیں، عہد ہے، خندق ہے. کوئی مقابلہ ہے ہمارے ان کے بیچ میں، کوئی کمپیریزن ہے. صحابہ کے سامنے یہ آیت نازل ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اے میرے ایمان والے بندو، اے مومنو، اے میرے نبی کے اوپر ایمان آنے والے صحابہ، کیا ابھی وہ سمجھ نہیں آیا ہے، وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے دل اللہ کے کلام کو سن کر پگھل جائے، تمہارے دل نرم ہو جائے، تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ مدینہ میں پہنچے تو ہنسی مذاق بہت زیادہ کرنے لگے تھے، کھیل کود بہت زیادہ ان کو پسند آنے لگا تھا. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کر کے اپنے نبی کو، صحابہ کو ڈانٹا ہے. میرے بھائیو، صحابہ کرام تو راتوں کو تہجد پڑھا کرتے تھے، اللہ کے سامنے کریا وزاری کیا کرتے تھے، اور آج ہماری زندگی، ہمارے 24 کے 24 گھنٹے اللہ کی نافرمانی میں گزر رہے ہیں، غفلتوں میں گزر رہے ہیں. میرے بھائیو، کیا ہم اور آپ کہاں اس آیت کے اندر فٹ ہو رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو، یہ کلام، یہ ہمارا قرآن سن کر تمہارے دلوں پر کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ یہ قرآن تو اتنی اثر والی کتاب ہے، اتنی پاور والی کتاب ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا، اگر ہم نے اس قرآن، لو انزلنا، اگر ہم نازل کیا ہوتا، اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو گیا. ریزہ ریزہ مجھ سے سنتے ہو؟ ریزہ ریزہ ٹوٹ ٹوٹ چور چور ہو جاتا ہے.
لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله کہ یہ قرآن تو اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ کے اوپر بھی اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے، خوف من سے ڈر، یعنی کہ یہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہوا ہے۔ اور آج ہمارے دلوں کے اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے، تراویح کی نماز کے اندر پڑھی جا رہی ہے، خطبہ جمعہ کے اندر قرآن پڑھی جا رہی ہے میرے بھائیوں، لیکن ہمارے دلوں کے اندر کوئی اثر نہیں۔ اسی لیے کہ اگر دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اور اگر دل مردہ ہے تو انسان مردہ ہے۔ اس کا سب سے آسان لفظ ہے، اگر دل خراب ہو جاتا ہے تو انسان خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، میرے بندو ہم نے بہت سارے جناتوں کو، ہم نے بہت سارے انسانوں کو اور جناتوں کو جہنم کے لیے تیار کر لیا ہے، ان کے لیے جہنم پکی ہے، وہ جہنم میں جائیں گے۔ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، قلب من سے دل، اس کے اندر دل تو ہے لیکن اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے شریعت کے لیے ان دلوں کے اندر کوئی اثر نہیں ہے، ان دلوں کے اندر کوئی احساس نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن آنکھوں میں بینائی نہیں ہے۔ ان کے پاس آنکھ تو ہیں، آنکھوں کے اندر اللہ کی عذاب کی نشانیاں تو دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، کوئی چینجنگ نہیں آ رہی، کوئی بدلاؤ نہیں آ رہی ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان تو ہیں لیکن قرآن و حدیث کو سننے کی لیے صلاحیت نہیں ہے۔ اسی لیے ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے، دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اور دل مردہ ہے تو انسان مردہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ، انسان کے شریر کے اندر، انسان کے باڈی کے اندر ایک پارٹ ایسا ہے، ایک حصہ ایسا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو انسان صحیح ہے، اگر وہ گڑبڑ ہے تو انسان گڑبڑ ہے۔ آج ساری محنت باڈی پر ہوتی ہے، دل پر کوئی محنت نہیں میرے بھائی۔ تو اللہ کے نبی صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ ہمیں وضاحت کر دیجیے، آپ ہمیں بتا دیجیے وہ کون سا پارٹ ہے، وہ کون سا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا وہی القلب، وہ انسان کا دل ہے، اگر دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، اگر انسان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے تو چلے گا، یعنی کہ آنکھوں کے اندھا ہو جائے تو چلے گا، لیکن اگر دل کا بینائی ختم ہو جائے تو انسان چلتی پھرتی لاش بن جاتا ہے، اس کے اندر رحم نہیں ہے میرے بھائی۔ جس کے اندر وہ دل نرم ہوتا ہے، اگر کسی مسکین غریب کو اگر تم بھوکے کو کھانا کھلا اس کو مدد کرو، دل کے اگر اندر ذرا سے بھی ایمان ہوگی، ذرا سے بھی ایمان کی شمع ہوگی تو یہ دل کچھ اچھا محسوس کرے گا۔ اس کے بعد کہا کہ میرے بھائیوں کہ وہ دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اور دل مردہ ہے تو انسان۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو یہ کلام، یہ ہمارا قرآن سن کر تمہارے دلوں کے اندر کوئی اثر کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اگر دل کے اندر ذرا سی بھی ایمان کی شمع ہوگی تو اگر تم کسی اچھی قاری کی آواز میں قرآن سنو گے تو مجھے دعویٰ ہے، میں یقین کیسے کہتا ہوں کہ وہ دل میں اگر ذرا سی بھی ایمان ہوگی تو وہ دل کانپنے لگتا ہے۔ حضرت صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ میں بیٹھا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اقرا علیک القرآن، اے عبداللہ تم مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں، یہ قرآن تو آپ ہی کے پر اتارا، میں آپ کو قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں۔ وہ ہستی جس پر قرآن اترا ہے، وہ ہستی قرآن سننا چاہتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ میرے بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ آج ہم نے قرآن کھول کے پڑھا تھا۔ واٹس ایپ کا میسج ہر منٹ ہم چیک کیا کرتے ہیں،
हर घंटे हम चेक क्या करते हैं, फेसबुक के अंदर कितनी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, हम उसे पल पल चेक क्या करते हैं। अगर हम बिजनेस कर रहा है तो कारोबार में कौन सा मैसेज आया, हम पल पल चेक क्या करते हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने भी अपना मैसेज, अपना पैगाम जो क़यामत तक के लिए, सारे इंसानियत के लिए, सारे मानवता के लिए पैगाम बनकर आया है, उस कुरान को आपने आखिरी बार कब खोला? हाँ भाइयों, समझ रहे हैं ना, कुरान को कब पढ़ा है आप? अल्लाह रब्बुल आलमीन तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब्दुल्ला, आज मैं दूसरों की जुबान से कुरान को सुनना चाहता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत करते जा रहे हैं। जब हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला इस आयत करीमा में पहुंचे, फकैफ इज़ा जिना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीदिन व जिना बिका अला हाउलाइ शहीदा। ऐ मेरे नबी, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह होगी, अल्लाह की अदालत होगी, अल्लाह सारे रसूलों को बुलाएगा, हर रसूल के उसके उम्मत पर गवाह बनाया जाएगा। और ऐ मेरे नबी, आपका क्या हाल होगा जब क़यामत की वहाँ पर जितने उम्मत पर आपको गवाह बनाया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अब्दुल्ला, बस करो, रुक जाओ। मैं नजरें उठा के देखी तो अल्लाह के नबी तो ज़ारो कतार हो गए। मेरा नबी का कलेजा, मेरा नबी का दिल कांप जाते हैं। मेरे भाइयों, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, फ़इज़ा ऐनाहु तज़रिफ़ान, मैं नजरें उठा के देखी तो अल्लाह के नबी ज़ारो कतार हो रहे हैं। मेरा नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे, मेरा नबी का कलेजा, मेरा नबी का दिल कांप जाता है। कुरान सुनने के बाद मेरे भाई, मेरा नबी का कलेजा कांप जाते हैं। और आज हमारे दिल कितने पत्थर दिल हो गए, कितने सख्त हो गए, कितने हार्ड हो गए, कितने टाइट हो गए कि हमारे ऊपर कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान पढ़ा जा रहा है, लेकिन हमारे दिलों के अंदर कोई असर नहीं हो रहा है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, के मोमिन लोग वो हैं, इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, तो उनके दिल कांप जाते हैं, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और उनकी ईमान बढ़ जाते हैं। व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, अल्लाह पर भरोसा करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह कहा, अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानी, अल्लाह ताला ने बेहतरीन किताब उतारी है कुरान की शक्ल में। कैसी किताब है? किताब मुतशाबिहा, किताब मुतशाबिहा यानी कि उसकी आयत एक दूसरे से मिलती जुलती है। तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम सुम्मा तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह, और उनके सुनने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके दिल कांप जाते हैं। मेरे भाई, हम ये समझ रहे हैं कि ये ज़िंदगी बस यूं ही ज़िंदगी है, हम ये नहीं समझ रहे कि एक दिन हमें मरना है। 20 साल वाले भी इस दुनिया से जा रहा है, 10 साल वाले भी इस दुनिया से जा रहा है। यहाँ की कब्रिस्तान में जाके देख लो, 20 साल का नौजवान भी होंगे, 10 साल का भी होंगे, 50 साल वाले भी होंगे, मौत का कोई भरोसा नहीं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरे बंदो तुम सबको मरना है, तुम्हारा तो कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर नफ्स को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन तुम्हारे आमाल का एक एक हिसाब देना पड़ेगा, एक एक बदला चुकाना पड़ेगा। इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 5 बातों को बताया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मेरे बंदो तुम सबको मौत का मज़ा चखना है। व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। ये मत समझो अगर तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म कर रहा है तो ये मत समझो कि हम अगर कोई जुल्म कर रहा है, ये मत समझो कि
اس کا حساب نہیں دینا۔ یہ قرآن کی آیت کہہ رہا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کا، اعمال مینس کام، ورک، یعنی کہ کوئی کام کر رہا اس کا بدلہ کون؟ آف دا ججمنٹ، یعنی کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن رکھا ہے۔ اس کے بعد کامیاب انسان کون ہے؟ دنیا کے اندر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ہم کروڑ پتی بن جائے، ارب پتی بن جائے، لکھ پتی بن جائے، کیا اس چیز کا نام کامیاب ہے؟ آئیے ہم قرآن مجید سے سمجھیں کہ کامیاب انسان، سکسسفل انسان کون ہے۔ پہلی بات بتا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، میرے بندو ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے دور کر دے گا، جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا، اب یہی کامیاب ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے گا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دے گا، فَقَدْ فَازَ، وہی سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اور جس دنیا کے چکر میں ہم نماز کو چھوڑ رہے ہیں، جس دنیا کے چکر میں ہم ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں، جس دنیا کے چکر میں ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اس دنیا کی اوقات کیا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، اس دنیا کے اوقات کیا اللہ رب العالمین نے بنایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی میں دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے میرے بھائی۔ اسی لیے جب انسان مر جاتا ہے تو کیا تمنا کرتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، میرے بندو جب موت آئے گی، موت کا فرشتہ انسان کے پاس آئے گا تو انسان مرنے کے بعد اللہ سے کہے گا رب ارجعونی، اللہ ایک بار دوبارہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع دے دے، ایک مہلت دے دے، ایک ٹائم دے دے، ایک سمے دے دے، ایک وقت دے دے۔ کس لیے؟ گھر بنانے کے لیے؟ ایک گاڑی ہے تو بڑا اور گاڑی لینے کے لیے؟ بچی کی شادی نہیں ہوا دوسرا شادی کرنے کے لیے، شادی کروانے کے لیے نہیں میرے بھائی۔ کیا کہہ رہا ہے کہ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، جب موت آئے گی، موت کا فرشتہ انسان کے پاس آئے گا تو انسان مرنے کے بعد اللہ سے کہے گا رب ارجعونی، اللہ ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے، اے اللہ ایک مہلت اور دے دے، ایک ٹائم اور دے دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں دنیا میں جا کر نیک عمل کروں، تجھے راضی والا بنوں۔ اللہ کے کلا، ہرگز نیور، ہرگز نہیں، دوبارہ ہم مہلت دے دیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورہ لقمان کے اندر کہتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، یا ایھا الناس، اے لوگ اس دن سے ڈرو، نہ اس دن باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کا کام آئے گا، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ تو بالکل برحق ہے، اللہ کا وعدہ تو بالکل سچا ہے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، یہ دنیا کی چکاچوک، یہ دنیا کی رنگینیاں تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا میں زندگی دھوکے کا سامان۔ اور ایک حدیث پڑھ رہا ہوں، اس حدیث کے راوی ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ انسان قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر لے کر کے آئیں گے، لیکن اس کو ذرات کے شکل میں اڑا دیں گے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والا ہے صحابہ رضی اللہ۔ حدیث اس طرح ہے، لَعَلَمَنَّ أَقْوَامٌ مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِهَامَةَ بِيضًا فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ آئیں گے جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ کتنے نیکیاں؟ تہامہ پہاڑ۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنثُورًا، ان کے نیکیوں کو برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے، ختم کر دیں گے، فنش کر دیں گے۔ اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من النصف، ہم لانا یا رسول اللہ،
حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ ہمیں وضاحت کر دیجئے، آپ ہمیں بتا دیجئے صفہم لنا یا رسول اللہ اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم ویاخذون من اللیل کما تاخذون ولا خلوا بمحارم اللہ تحکم، کہ وہ تمہارے جیسے بھائی ہوں گے، وہ نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، لیکن جب تنہائی میں جائیں گے، خلوت میں جائیں گے، جلوت میں جائیں گے تو اللہ کو ناراض کر کر کام کریں گے۔ میرے بھائی کل عبد یبعث علی ما مات علیہ، انسان جس حال میں مرے گا قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے گا، قیامت کے دن اسی حال میں۔ اگر آپ نے نماز پڑھتے پڑھتے مر گئے تو قیامت کے دن نماز کے صف میں آپ کو اٹھایا جائے گا۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ اسے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے نمازی ہے اللہ اسے نمازی بنا دے۔ رب العالمین ہمارے فلسطین بھائیوں کو مدد فرما، اللہ اس پر بہت ظلم زیادتی ہونے اللہ اسے مدد فرما۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے دعا تو کر سکتے، اسی لیے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے تو جواب دے دینا فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں، اُجِیبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میں دعا کرنے والوں کو دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، مانگے تو مجھ سے مانگے، وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور میرے اوپر ایمان رکھے۔ ایمان سے بڑی دولت ہے، ایمان دعا کرو لیکن ایمان نہ، اور ہم دعا نہیں مانگ رہے۔ دعا مانگنے کا سب سے بڑھیا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب سے پچھے یعنی کہ قبلہ رخ کر کے ہم دعا مانگنا ہے، اور سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، پھر درود ابراہیم، اور جمعہ کے دن ہم کیا کرنا ہے، پھر درود ابراہیم اس پہ تلاوت کرنا ہے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہے اللہ شفا قابلہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔